آج ہم بات کریں گے کہ صدام حسین کے سوتیلے باپ کا سلوک کیسا تھا جن کی وجہ سے صدام حسین کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ عراق میں برٹین کا قبضہ تھا تو پڑھائی لکھائی نام برابر ہی رہ گئی تھی، تو اس افراتفری اور غریبی اور پھر یتیمی کی حالت میں صدام حسین نے بہتر سے بہتر تعلیم کیسے حاصل کی۔ اور آخر میں ہم جانیں گے کہ یہی وہ وقت تھا کہ امریکہ نے عربوں کی سرزمین پر اسرائیل جیسے ناسور کو پناہ دی تھی۔ اور بھی بہت کچھ جانیں گے، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ صدام لکھتے ہیں، میں ایک ایسے کسان گھرانے میں پیدا ہوا جن کے پاس اپنی کوئی زمین نہ تھی بلکہ وہ دوسروں کی زمین پر کاشت کرتے تھے۔ میں اپنے چچا کے ساتھ زمینوں پر کام کرتا رہا ہوں، مجھے پودے اگانے کا بے حد شوق رہا ہے اور میں کسان کا بیٹا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ کھیتی کے بعد میرا دوسرا شوق گھوڑے کی سواری کرنا ہے۔ میں کھیتوں میں کئی گھنٹے گھڑ سواری کیا کرتا تھا۔ اچھی نسل کے گھوڑوں سے پیار میری مجبوری تھی۔ بعض اوقات کئی میل کی مسافت طے کر کے میں صرف اچھی نسل کے گھوڑے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میرے سوتیلے باپ کا سلوک: میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور داغ یتیمی لے کے ہی میں پیدا ہوا تھا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میری ماں مجھے میرے مرحوم باپ کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور میرے رشتہ دار کہتے تھے کہ میرا باپ ایک بہادر اور نڈر آدمی تھا۔ میرے باپ کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی میرے چچا ابراہیم حسین سے کر لی تھی، جو مجھ پر بہت سختی کیا کرتے تھے۔ میرے چچا ایک سخت طبیعت آدمی تھے جو مجھے ہمیشہ کوستے رہتے تھے۔ شاید انہیں میری ذات سے کام زیادہ اہم معلوم ہوتا تھا، جس کے لیے ہمیشہ میری جان پر آئی رہتی تھی۔ میرے دوست اور تعلیم کا شوق: لیکن میرا سوتیلا بھائی ادھام نہ صرف میرا چھوٹا بھائی تھا بلکہ بہت اچھا دوست بھی تھا۔ میری پہلی دوستی اپنے اسی بھائی سے ہوئی تھی اور میرا دوسرا دوست میرا ماموں زاد عدنان خیر اللہ تھا جو اسکول پڑھنے جایا کرتا تھا۔ اس سے اسکول کی باتیں سن کر مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا اور اسکول جانے کا من بھی کرتا تھا، لیکن یتیمی نے مجھے ایک ایسے گھر میں رہنے کو مجبور کیا جہاں میری کوئی قدر نہ تھی اور میرے سوتیلے باپ کو بالکل پرواہ نہیں تھی کہ میں پڑھوں۔ شاید وہ مجھے پڑھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ماں سے ضد کرتا اور اسکول جانے پر اصرار کرتا تو ماں خاموش ہو جاتی تھی۔ نہ جانے وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف نہیں تھی یا اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف چلنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر میں نے اپنے ماموں کو یہ سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے مجھے تقرید کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس وقت میری عمر 10 یا 11 سال کے درمیان کی تھی۔ پھر میرے ماموں بغداد چلے گئے اور ماں سے اجازت لے کے میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میرے ماموں بغداد کے ایک اسکول میں ٹیچر ہو گئے تھے۔ میں نے انہی کے گھر میں رہائش اختیار کی اور تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس وقت بھی عراق میں برٹین کا اختیار تھا۔ میرے ماموں برطانوی حکومت کے سخت خلاف تھے۔ میرے ماموں ہماری رشتہ داری میں اکیلے پڑھے لکھے آدمی تھے۔ وہ سیاست میں کافی ماہر تھے اور اپنے سیاسی نظریات کی بدولت 5 سال جیل میں بھی رہے تھے۔ بغاوت اور تبدیلی کا جنون انہیں ہمارے آباء و اجداد سے ملا تھا۔ فوجی بننے کا شوق: میں نے 16 سال کی عمر میں ثانویہ درجے کی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ میرے اندر فوجی بننے کا ایک غیر معمولی جذبہ جوش مارتا رہتا تھا، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں بغداد ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لوں، لیکن امتحان میں ملٹری اکیڈمی کی میرٹ کے مطابق میں نمبر نہ لا سکا، اس لیے اس اکیڈمی میں میرا داخلہ نہ ہو سکا۔ ایک حادثے کے بعد جب مجھے مصر میں پناہ لینا پڑی، حادثہ یعنی 1958 میں برٹین کے خلاف عراقیوں کا جہاد، کمنٹ کریں اگر اس پر ویڈیو چاہیے، تو میں نے قاہرہ یونیورسٹی کے شعبہ قانون میں داخلہ لے لیا اور 4 سال تک میں نے جامعہ قاہرہ مصر میں پڑھائی کی، لیکن میں امتحان نہ دے سکا اور بغداد آنا پڑا۔ اس کے بعد 1970 میں بغداد یونیورسٹی نے مجھے قانون کی اعزازی ڈگری دی تھی۔ اسکول کا انقلابی ماحول: بغداد کے ہائی اسکول کا ماحول بڑا انقلابی تھا۔ اسکول میں بزم طلبہ میں ہم تقریریں کرتے تھے۔ میں نے سامراجی قوتوں کے خلاف ذہن اپنے ماحول سے وراثت میں پایا تھا، لیکن اسے جلا اسکول میں ملی تھی۔ ہمارے استاد طلبہ کو استعمار کے خلاف تقریریں سکھاتے تھے، سامراجی حکومتوں کے خلاف جذبات ابھارتے تھے، آزادی کا درس دیتے تھے، غلامی سے نفرت سکھاتے تھے۔ میں جب گھر لوٹتا تھا تو ماموں خیر اللہ کی لائبریری سے چن کر کتابیں نکالتا تھا اور بہت جلد انہیں ختم کر ڈالتا تھا۔ ماموں کی لائبریری میں عرب قوم کی تاریخ، نیشنلزم اور سامراج مخالف لٹریچر کا بہت بڑا حصہ تھا جو میں نے زمانہ طالب علمی میں ہی پورا پڑھ ڈالا تھا۔ اس وقت کی عرب دنیا اور اسرائیل کی بنیاد:
میرے زمانے طالب علمی میں عرب دنیا بڑی تبدیلیوں سے دو چار ہوئی. سامراجی طاقتوں نے عربوں کی زمین پر اسرائیل جیسے ناسور کو بو دیا. فلسطینی در بدر ہو گئے. ابھی اس ناسور کو بوئے ہوئے زیادہ وقت نہ ہوا تھا کہ اس نے فرانس برطانیہ کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا. لیکن جمال عبد الناصر کی کامیابی نے میرے جیسے نوجوانوں کے دلوں پر عرب قوم پرستی کا نقش ضبط کر دیا تھا. اس نے ان تینوں کو اکیلے دھول چٹائی تھی. صدام شہر کی ہسٹری کے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. کمنٹ میں وعلیکم السلام ضرور لکھیں.